الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا ذکر و اذکار کے بعد حضور پر نور سید عالم نور مجسم رہبر مکرم ہادی سبل مولا کل کا انعامدار مدنی کردگار حبیب خدا اشرف انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا کے اندر عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کے پھول نچاور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے اللہ تو اس زمین میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو اس زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. ہم تیری حمد کر کے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. پھر ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے نام عطا فرمائے ہیں فرشتوں کے پاس جاؤ ان کے سامنے یہ نام پیش کرو. فقال انبئونی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء. جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سارے چیزوں کے نام بتائے تم بھی ان سب چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو فرشتے عرض کرتے ہیں تیری ذات پاک ہے ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم. بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے. ان آیا مبارکہ میں فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ذکر کیا گیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمانا چاہا تو اللہ نے فرشتوں میں سے بڑا فرشتہ حضرت جبریل امین ان کو آواز لگائی اے جبریل عرض کرتے ہیں حکم رب جلیل. اللہ نے حکم فرمایا کہ زمین پہ تشریف لے جاؤ اور زمین میں جا کر
پوری روئے زمین میں سے مختلف قسم کی مٹی ایک مٹھی بھر کے لے کے آؤ، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، خشک، جو ہے نا وہ کھاری، میٹھی، یعنی یہ ساری ملا کے ایک مٹھی بھر مٹی میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ کس کو حکم ارشاد فرما رہا ہے؟ حضرت جبریل امین کو۔ حضرت جبریل امین اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر تشریف لائے اور زمین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے روک دیا۔ زمین نے کہا اے جبریل ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے بتاؤ آسمان سے زمین پر خاک لینے آئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرشتے نے وہ وجہ بتائی کہ اللہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے، میں حکم کے مطابق آیا ہوں کہ اللہ نے ایک خلیفہ بنانا ہے، اس خلیفہ بنانے کے لیے اللہ نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مٹی سے بناؤں گا۔ فرشتوں کا ہم کلام ہونا بھی بتایا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ جو خلیفہ بنا رہا ہے اس کی جو اولاد ہے وہ خون ریزی کرے گی اور اس کی اولاد ہے وہ لڑائی جھگڑا کرے گی۔ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، سجدہ، رکوع، قیام، تسبیح، یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی؟ اس فرشتے نے یہ زمین کو ساری باتیں بتائیں تو زمین نے کہا اے فرشتے میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم میں پہنچے۔ اللہ نے مٹی کو علم عطا فرمایا تھا کہ وہ جو انسان بنانے لگا ہوں وہ گناہ بھی کرے گا، اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ مٹی کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم میں پہنچ جائے۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا نا، میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں، حضرت جبریل امین نے اپنا ہاتھ روکا اور رب کی بارگاہ میں جا کے چلے گئے اور عرض کرتے ہیں یا اللہ زمین پہ گیا ہوں تو زمین نے مجھے یہ بات کی ہے، تیرے نام کے ادب کی وجہ سے، تیرے نام کی عزت کی وجہ سے میں نے وہ مٹی نہیں اٹھائی، میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ نے حضرت میکائیل کو دوبارہ بھیجا، میکائیل آئے، زمین پہ ہاتھ بڑھایا، مٹی اٹھانے لگے، بالکل اسی طرح مٹی نے جواب دیا جس طرح حضرت جبریل امین کو جواب دیا تھا، بالکل اسی طرح رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، اسی طرح سیم معاملہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جسے ملک الموت کہتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ نے بھی اپنی زمین پہ ہاتھ بڑھایا تو اس مٹی نے وہی بات کی تھی، میں اللہ کی عزت کا پناہ مانگتی ہوں اللہ کی کہ میں نہیں چاہتی میرا کوئی حصہ جہنم میں جائے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ مجھے تیری عاجزی سے اور تیری بکا سے، تیرے رونے سے، تیرے گڑ گڑانے سے، تیرے واسطے سے یہ کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صرف ایک بات سے غرض ہے کہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے وہ حکم پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ مٹی مٹھی بھر لے کے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ عمل دیکھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم نے ہی زمین سے مٹی کو جدا کیا ہے اور تم ہی اس مٹی کو زمین سے ملاؤ گے، یعنی اللہ نے فرمایا آج کے بعد جس کی بھی جان تم نے قبض کرنی ہے کسی اور کی ڈیوٹی نہیں، تمہاری ڈیوٹی ہوگی، کیونکہ تم نے ہی جدا کیا ہے زمین سے مٹی کو اور تم ہی اس مٹی کو زمین سے ملاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مٹی لے کے آئے تھے نا ایک مٹھی بھر، تو اللہ نے اس مٹی کو اپنے دست قدرت سے گوندنا شروع کیا۔ اللہ گونتا رہا، اللہ نے اس مٹی کو کہا اس کو خانہ کعبہ جہاں آ جائے نا وہاں اس مٹی کو رکھ دو۔ تو جب 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے مطابق گونتا رہا اور وہاں جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں اس مٹی کو رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پانیوں کو حکم دیا، کھاری پانی اور میٹھا پانی، ترش پانی، یہ پانیوں کو حکم دیا کہ اس پانیوں کے ذریعے اس مٹی کا اب ایک گارا بنایا جائے، مٹی کا گارا بنایا جائے۔ تو اس مٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن بارش نازل فرمائی۔ کتنے دن؟ 40 دن بارش نازل فرمائی، اور 40 میں سے 39 دن غم کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس 39 دن غم کی بارش ہونے کی وجہ سے آج تک انسان کو غم زیادہ پہنچتے ہیں،
اور خوشی کم ملتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا تھا تو 40 دن میں سے 39 دن غم کی بارش نازل فرمائی تھی۔ خوشی انسان کو کسی وقت ہی آتی ہے، انسان بیٹھا ہے، بھوک لگی ہے تو پریشانی آ گئی، پیاس لگی ہے پریشانی آ گئی، مچھر نے کاٹ لیا تو پریشانی آ گئی، اگر کوئی ٹھوکر لگ گئی پریشانی آ گئی، گھر میں کسی نے کوئی برا بھلا کہہ دیا پریشانی آ گئی، یعنی کوئی فوتگی ہو گئی پریشانی آ گئی، ایکسیڈنٹ میں پریشانی آ گئی۔ انسان کو اپنی زندگی میں پریشانی، مصیبت، غم زیادہ ملتے ہیں، خوشی تو کسی لمحے انسان کو ملتی ہے، اور وہ بھی انسان کو کسی لمحے خوشی مل کر پھر وہ لمحہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب خمیر تیار کیا تو 39 دن غم کی بارش نازل فرمائی اور 1 دن خوشی کی بارش نازل فرمائی۔ کتنے دن بارش نازل ہوئی؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن اس مٹی کو اپنے دست قدرت سے گونتا رہا، پھر 40 دن اس پر بارش نازل کی اور وہ مٹی کھنکھنانے لگی۔ آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ جس طرح کوئی مٹی کو خشک کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا تھا، مختلف ہوائیں چلیں اور مختلف ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے مٹی اتنی خشک ہو گئی کہ وہ کھنکھنانے لگی، یعنی اس سے آواز نکلنے لگی، اتنی خشک ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من صلصال کالفخار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق الانسان من صلصال کالفخار، کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اب وہ جب کھنکھنانے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جسے وادی نعمان کہتے ہیں، وہاں اس مٹی کو جا کے رکھ دیا جائے۔ اللہ نے جب حکم ارشاد فرمایا، فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ مٹی کو مکے اور طائف کے درمیان جا کے رکھا، تو اس وقت اللہ نے پھر اپنے دست قدرت سے اس مٹی کو ایک انسان کی شکل میں ڈھالا، ایک قالب بنایا، اور جب ایک انسان کی شکل میں اسے مٹی کو بنایا اور بڑی خوبصورت شکل بنائی اور ایک ڈھانچہ بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو اعلان کر دیا کہ میں نے ایک انسانی صورت بنائی ہے اپنے دست قدرت سے، آؤ فرشتوں میرے اس قالب کو، میرے اس جسم کے ڈھانچے کو دیکھو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میری شان بیان کرو، اور جب تم دیکھو گے تمہیں واقعی تعجب ہوگا کہ میں نے کتنی اعلیٰ ایک جسم بنایا ہے، اعلیٰ صورت بنائی ہے۔ جب فرشتوں کو اعلان کیا، فرشتے آئے، انہوں نے جب جسم کو دیکھا ان کو اتنی حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا، جسم اتنا خوبصورت لگا، چہرے کی خوبصورتی اتنی لگی کہ وہ اس جسم کے ارد گرد فرشتے سارے گھومنے لگ پڑے، وہ وجد میں آ گئے، ذوق میں، مستی میں اس جسم کے ارد گرد وہ گھومنے لگ پڑے اور حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے کہ واہ سبحان ہے تیری ذات، تو نے کتنا اعلیٰ یہ جسم بنایا ہے، کتنی خوبصورت شکل بنائی ہے۔ یہ سارا معاملہ، یہ ساری خبر ابلیس جو اس وقت فرشتوں کا سردار تھا، ابھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوا تھا، عبادت گزار تھا، فرشتوں کا سردار بھی تھا، اس تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے دیکھا وہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے، ارد گرد گھوم رہا تھا، لیکن وہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ ایک جسم ہے جس کے جسم پر سوراخ ہی سوراخ ہیں، ایک ڈھانچہ ہے، خالی جسم ہے، اے فرشتوں تم اس پر کیوں تعجب کر رہے ہو، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس انداز سے جب کہہ رہا تھا تو اچانک اس کی نظر سینے کے بائیں طرف پڑی تو وہ ایک بند کوٹھری اسے نظر آئی۔ وہ بند کوٹھری کیا تھی؟ وہ دل تھا۔ جب اس کی نظر دل پہ پڑی تو اس نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ جو دل اس کا ہے، یہ جو بند کوٹھری ہے، اس میں کوئی راز ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے راز جو اللہ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تم میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو، جو راز میں جانتا ہوں اس راز کو تم کبھی نہیں جان سکتے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ کا خاص راز ہو وہ اس بند کوٹھری میں ہو۔ یہ کہہ کر وہ چپ کر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر روح کو حکم ارشاد فرمایا، روح کا بھی ایک وجود ہے اللہ کی بارگاہ، روح کو حکم ارشاد فرمایا اے روح یہ جسم اور اس کے جو ہے نا وہ بند سوراخوں میں تم گھسیڑ جا، تم یہ چلی داخل ہو جا۔ جب وہ روح جسم کی طرف آ رہی تھی، جسم کے قریب آئی
تو کیونکہ روح آزاد تھی، وہ آزاد گھوم رہی تھی، جب اس نے ایک چھوٹا سا جسم دیکھا اور وہ بھی تاریک جسم دیکھا تو قریب آئی تو وہ ڈر گئی، اس کے اندھیرے سے، اس کی تنگی سے وہ روح ڈر گئی اور وہاں ٹھہر گئی، اندر نہیں جا رہی تھی، کانپنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ رکھا۔ نور محمدی جب پیشانی پہ رکھا، اس نور محمد کی وجہ سے وہ جو اللہ نے جسم بنایا تھا سارے کا سارا جسم روشن ہو گیا۔ جب جسم روشن ہوا تو وہ روح نے جسم کی روشنی دیکھی، پھر وہ اندر داخل ہوئی، سر کی طرف سے اندر داخل ہوئی تو جب وہ ناک تک پہنچی، سر سے لے کر ناک تک جب روح پہنچی، ناک تک جسم میں جان آ گئی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جسے پنجابی میں نچ کہتے ہیں، چھینک آئی تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے الحمدللہ۔ کیا الفاظ نکلے؟ الحمدللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے لفظ الحمدللہ یہ جملہ نکلا تو سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ جواب کہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں بھی حکم ہے، اللہ کے جتنے انبیاء کرام آئے ان میں سے جس امت کو بھی چھینک آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حکم ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو سن رہا ہو وہ اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ آج تک یہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی سنت ہے۔ جب وہ آپ روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن کیونکہ ابھی ٹانگوں پہ جان نہیں آئی تھی، روح ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی، آپ پھر گر پڑے۔ تو وہ فرشتہ، وہ جو ابلیس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ عجیب جسم ہے، تم اس جسم پر تعجب کر رہے ہو جو اپنی جگہ پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا، اور یہ ایسا جسم ہوگا جب بھوک لگے گی تو یہ زمین پر لیٹ جائے گا، زیادہ کھا لے گا تو پھر بھی اس سے نہیں چلنے ہوگا، تم عجیب تعجب کر رہے ہو۔ لیکن جب روح پورے جسم میں سرایت کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور آپ کا جو قد مبارک اللہ نے بنایا تھا وہ 90 ہاتھ، 60 ہاتھ اور 90 فٹ، یعنی 1.5 ہاتھ کا 1 فٹ، 1.5 فٹ کا 1 ہاتھ ہوتا ہے، 60 ہاتھ 90 فٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ بنایا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کا بھی جو ہے وہ قد وہ 90 فٹ ہی ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے یہ قد بنایا، جب آپ کھڑے ہو گئے اونچے قد لے کر، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اے آدم جاؤ سارے فرشتوں کے سامنے ان کو جا کے کہو السلام علیکم۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے آئے اور آ کے آپ نے یہ کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جواب میں یہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ جو سلام کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اور فرشتوں نے جو جواب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کے لیے یہ سنت بنا دیا ہے کہ سلام کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور جواب دینا فرشتوں کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم سلام جتنا اس نے سلام کیا ہے اتنا ہی جواب دو، یا او احسن منها، یا اس کے مطابق جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ یعنی یا اگر کہو اس نے کہا نا السلام علیکم، آپ کہہ دیں وعلیکم السلام، یہ برابر ہو گیا۔ اور بہتر کیا ہے، کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کا بہتر یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ تو اب جب فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، اللہ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا اے آدم قیامت تک تیری جتنی بھی نسل ہوگی وہ ساری اس طرح سلام و جواب کرتی رہے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھ لیا مولا میری اولاد کون سی ہے، میری اولاد سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ نے آپ اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ رکھا
اور جب پشت پہ رکھا تو وہ جو پشت کے ذریعے وہ ساری اولادوں کی روحیں وہ باہر نکل آئیں، اور باہر نکلنے کے بعد اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ جاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ساری روحیں اکٹھی ہو گئی، ان میں انبیاء بھی تھے، ان میں اولیاء بھی تھے، صحابہ بھی تھے، ان میں اوتاد بھی تھے، کتب بھی تھے، ان میں جتنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ساری روحیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر آپ کے سامنے رکھی، اور سامنے رکھ کے اللہ نے کہا اے آدم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ان میں سے نبی کون ہے، ان میں سے ولی کون ہے، ان میں سے اوتاد کون ہے، ان میں سے حضور کے صحابہ کون ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کے مطابق حضرت آدم کو اتنا علم عطا فرمایا کہ ان ساری روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ بھی لیا، اور اپنی جو اللہ نے عطا فرمایا تھا علم اس کے مطابق سب روحوں کو پہچان بھی لیا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں ان کے علم کا کیا عالم ہوگا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے جس کو آپ کبھی بھی نہیں جانا کرتے تھے، یعنی آپ کو علم غیب عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو اللہ نے خمیر تیار کروایا اس انداز سے، فرشتے اس کے گرد تعجب کر رہے تھے۔ اس میں ایک بات میں نے یہ بتائی کہ 40واں جو عدد ہے، جب 40 دن حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اللہ اپنی شان کے مطابق گونتا رہا، پھر 40 دن بارش نازل ہوتی رہی، پھر 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن ہواؤں کو حکم دیا کہ اس مٹی کو خشک کرو، کہ اللہ کو 40 کا عدد کتنا پسند ہے، کتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کی حالت کو پہلی حالت سے بڑھ کر افضل شان دی تو 40 دن بعد اللہ نے دی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بندہ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ زمین کے جس ٹکڑے پر چلتا ہے وہ ٹکڑا روتا رہتا ہے، جس ٹکڑے پر وہ سجدہ کرتا ہے وہ ٹکڑا روتا رہتا ہے۔ 40 دن اس ٹکڑے کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جب 40ویں میں ہم یہاں مسجد میں یا گھروں میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہیں، اللہ حالت بدلتا ہے اور اپنی شان کے مطابق زمین کو تسلی دیتا ہے، تو وہ زمین جو 40 دن روتی رہتی ہے اللہ کی تسلی کے دینے کی وجہ سے وہ زمین اب رونا بند کر دیتی ہے۔